ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ قوم بنی اسرائیل میں ایک جادوگر تھا اور اس کا نام سامری تھا۔ اس روایت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ سامری حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھانجا تھا۔ جب بنی اسرائیل کو حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے قبضے سے نکال کر مصر لے گئے تھے، اس وقت یہ سامری بالکل بچہ تھا۔ جب دریا کے کنارے سب اکٹھے ہوئے تو لوگوں نے اس سامری کو بہت ڈھونڈا لیکن اس کو گنتی میں نہ پایا۔ مصر آتے وقت راستے میں اکیلے بیٹھے روتے تھا۔ کہتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس کو اپنے بازوؤں پر بہت روز تک رکھا، یہاں تک کہ جب ماں باپ اس کے گھر میں آئے تب حضرت جبرائیل علیہ السلام اس کو لے جا کر اس کے ماں باپ کے گھر کے دروازے پر بٹھا کر چپکے سے چلے گئے، کیونکہ سامری کو حضرت جبرائیل علیہ السلام سے بہت محبت تھی۔ ان کے چلے جانے اور جدا ہونے کی وجہ سے وہ بلند آواز میں رونے لگا۔ اس کا باپ رونے کی آواز سن کر گھر سے نکل آیا اور کیا دیکھتا ہے کہ اپنا ہی بیٹا رو رہا ہے۔ تب اس نے اس کو گود میں اٹھا لیا اور گھر کے اندر لے گیا۔ گھر میں اس کی ماں اس کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ اس کے چند روز بعد سامری نے جادوگری سیکھی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو اپنا نائب بنا کر بنی اسرائیل میں چھوڑ گئے تھے اور 70 آدمیوں کو لے کر کوہ طور پر چلے گئے تھے، اس کے بعد سامری نے فرصت پا کر سب قوم کو جمع کر کے آج 20 دن ہوئے 70 آدمی بزرگ کو لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے ہیں۔ اس کے خدا نے مجھ کو خبر دی ہے کہ سب کوہ طور پر مر گئے ہیں۔ اگر تم لوگ اس کی صداقت چاہتے ہو تو اس کے خدا کو میں تمہیں دکھاؤں تاکہ تم اس سے پوچھ لو، تب حال معلوم ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا، اچھا اس میں کیا مذائقہ ہے؟ تب سامری مردود نے سونے سے ایک قلب صورت گوشت بنا کر بطور سانچے پر ڈال دیا۔ وہ دونوں پگھل کر پانی ہو کر اس قالب کے اندر بیٹھ گئے اور پھر وہ بچڑے کی صورت بن گیا۔ سامری اس قالب کو اس آگ سے نکال کر ایک بچڑا سونے کا خوبصورت اس کے اندر سے نکال کر پاک و صاف کر کے رکھ دیا اور اس کا نام بھی گوشت سامری رکھا، اور پھر اس کو قوم سامری پوچھتی تھی۔ اور بعض محققوں نے یوں لکھا ہے کہ فرعونوں کے دریا میں غرق ہونے کے وقت سامری اس وقت طفیل نہ تھا بلکہ جوان تھا۔ اس وقت ایک شخص کو دیکھا کہ گھوڑے پہ سوار ہو کر فرعون کے لشکر میں آیا۔ اس کا گھوڑا قدم اٹھاتا تو اس کے زیر سمت مرتبے اور بزرگی سے تازہ خاص پیدا ہو جاتی تھی۔ سامری نے معلوم کیا کہ شاید جبرائیل علیہ السلام ہوں گے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مدد کو آئے ہیں۔ اس وقت ایک مشت خاک اس کے گھوڑے کے سم کے نیچے سے اٹھا رکھ لی تھی۔ جب کہ گوئے سالہ بنایا تو قوم بنی اسرائیل کو کہا کہ آؤ تم اس خدا کو سجدہ کرو، تو بنی اسرائیل کے قوم گمراہ ہو کر اسی وقت سامری کے کہنے پر چلے آئے۔ جب سامری نے اس مشک خاک کو بچڑے کے منہ میں ڈالا تو خدا کے حکم سے قدرت سے اس بچڑے کے منہ سے بے دھڑک گائے کی آواز نکلی۔ سامری نے بنی اسرائیل کے لوگوں سے کہا، موسیٰ علیہ السلام کو بھول جاؤ، یہی تمہارا خدا ہے۔ بنی اسرائیل اس کی آواز سن کر یقین لائے اور سجدہ بھی کیا، اور پھر وہ اسی جگہ کو پوجنے لگے۔ اور بعض آدمی 12 قوم میں سے تھے جو ایمان میں کامل تھے، ان لوگوں سے جدا ہو کر کوہ کاف کی طرف نکل گئے اور وہاں مسجد بنا کر خدا کی عبادت میں مشغول ہوئے، اور پھر ہر قسم کی نعمتوں سے سرفراز کیے گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ 70 آدمی توریت لے کر جب کوہ طور سے آئے اور اپنی قوم کو دیکھا کہ وہ لوگ ایک گوئے سالہ بنا کر پوچھتے ہیں، یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام ساری قوم پر بہت خفا ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی تختیاں اٹھائیں اور کہا، گو سالہ کس نے بنوایا ہے؟ سامری بولا، یہ میں نے بنوایا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آسمان کی طرف منہ کر کے کہا، الہی، اگرچہ سامری نے گوئے سالہ بنایا، اس کو بولنے کے لیے زبان کس نے دی؟ ندا آئی، اے موسیٰ، اسے بولنے کی قوت و گواہی میں نے دی۔ پھر جناب باری میں عرض کیا کہ یہ سب تیرا آزمانا ہے، تو جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے راہ دکھاتا ہے۔ تو بخش دے ہم سب کو اور رحم کر ہم سب پر، تم سب سے بہتر بخشنے والا ہے۔ جناب باری تعالیٰ نے فرمایا،
اے موسیٰ، تم نے اپنی قوم سے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کے سپرد کی تھی کہ وہ آپ کی عدم موجودگی میں نگہبان رہے گا، کیونکہ تم نے مجھ کو نہ سونپا کہ ہم ان کو راہ پر رکھ دیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، الہی میں نے توبہ کی ہے، تو میری توبہ قبول فرما۔ پھر حکم ہوا کہ اے موسیٰ، تمہاری توبہ قبول ہو گئی، مگر تم اپنی قوم کے گوسالہ پرست کو ایک دوسرے سے قتل کرواؤ یا پھر اپنے وطن سے خالی ہاتھ ان کو نکال دو۔ ان دونوں میں سے جس کو اختیار کرو گے تب ان کی توبہ اور تمہاری توبہ میری درگاہ میں قبول ہوگی۔ موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو جب بت پرست تھے بلوا کر اللہ کی طرف سے یہ بات کہی کہ سزائے اعمال بت پرستی میں ان دونوں میں سے جس کو اختیار کرو گے نجات پاؤ گے۔ انہوں نے کہا، اے موسیٰ علیہ السلام، ہم کو غربت وطن کی برداشت نہیں، آپس میں لڑ کر مر جانا بہتر ہے۔ تب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خدا کی طرف سے خطاب آیا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، ان سے کہہ دو کہ وہ اپنے بدن سے کپڑے اتار کر اپنے گھر کے دروازے پر تلوار سے ایک دوسرے کو قتل کریں، تب ان کی توبہ قبول ہوگی۔ اگر کوئی اس معاملے میں اف بھی کرے گا تو پھر توبہ قبول نہ ہوگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے سر کو برہنہ کیا اور پھر خدا کے دربار میں خوب گر گرائے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، تمہاری دعا اور توبہ قبول ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان تختیوں کو ہاتھ میں لے کر بنی اسرائیل کو کہا، اے لوگو، تمہارے لیے ہم نے کتاب توریت لا دی کہ احکام الہی اپنے گھروں میں لکھو اور پھر اس کو ہر وقت پڑھتے رہو، اور پھر جو کچھ اس میں اللہ تعالیٰ نے تم کو حکم کیا اس کو بچا لاؤ۔ وہ کہنے لگے، اے موسیٰ علیہ السلام، اگر ہم پڑھیں گے تو کچھ عمل نہیں کریں گے، اور اگر عمل کریں گے تو کچھ نہ پڑھیں گے، اور دو میں سے ایک عمل اختیار کریں گے۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان لوگوں سے کہا، تم لوگ عمل بھی کرو اور اس کو ہر وقت پڑھو بھی۔ وہ بولے، اے موسیٰ علیہ السلام، یہ ہم سے نہ ہو سکے گا۔ کہتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک پہاڑ مثل ابر کے سر پر لا رکھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان لوگوں سے کہا کہ اے میری قوم، تمہارے سر پر خدا تعالیٰ نے ایک عذاب کا پہاڑ نمودار کیا، ذرا اوپر نگاہ اٹھا کر دیکھو۔ جب ان لوگوں نے اپنی نگاہوں کو اوپر اٹھا کر دیکھا تو وہ عذاب کو دیکھ کر ڈر گئے۔ پس حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم خدا پر ایمان لاؤ اور کتاب توریت کو پڑھو اور اس پر عمل بھی کرو اور گوسالہ پرستی کو چھوڑ دو۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بعض لوگوں سے کہا، پھر پہاڑ جو در حقیقت عذاب تھا وہ بھی نیچے اتر آیا، اور جب وہ کھڑے ہوئے تو پہاڑ بھی کھڑا ہو گیا۔ یہ دیکھ کر ڈر کے مارے سب کے سب سجدہ کرنے لگے اور اپنا آدھا سر منہ مٹی میں لگاتے اور نگاہ کو بار بار اٹھا کر اس پہاڑ کو دیکھتے کہ کہیں یہ پہاڑ ہمارے سروں پہ نہ گر پڑے جس میں ہم دب کر مر جائیں گے۔ بس بعض ایمان لے آئے مگر سچے دل سے نہیں۔ بالآخر اللہ تعالیٰ نے ان کے سر پر سے پہاڑ اٹھا لیا، اور جو لوگ منکر تھے وہ اپنی گوسالہ پرستی میں رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قسم دے کر فرمایا کہ میں اس گوسالہ کو پارا پارا کر کے جلا دوں گا اور پھر اس کو دریا میں بہا دوں گا، غرض یہ کہ اس کا نام و نشان نہ رکھوں گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا، اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ فلانی گھاس سے اس بچڑے کو جلا ڈالو، تب یہ اچھی طرح سے جل جائے گا، اور دوسرا قول یہ بھی ہے کہ پتھر سے چور چور کر کے ذرہ ذرہ کر کے دریا میں ڈال دو۔ تب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس بچڑے کو پتھر سے چورا کر کے دریا میں ڈال دیا، یہاں تک کہ اس گوسالہ پرستوں نے دریا میں جا کر اس کا پانی پی لیا۔ ان کا بطن سیاہ ہو گیا اور کفر کی حالت میں ہی سب کے سب مر گئے۔